بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ پاکستان کی سب سے اہم ترین خبر، حکومت اور ان کے حمایت یافتہ نے عمران خان کی بہادری اور بلند حوصلے کو دیکھتے ہوئے اس کے آگے شکست مان لی اور گھٹنے ٹیک دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی بار بار عوامی سیاسی میدان میں کامیابیاں اور عدالتی محاذ پہ کامیابیاں، خصوصاً 13 رکنی بینچ نے جب پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دی اور عدت کیس کا جنازہ گھٹیا کیس کا نکل گیا تو حکومت بوکھلا گئی۔ 3 دن سے نواز شریف، شہباز شریف، مریم کی اہم ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد آج حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ تحریک انصاف پر جو چاروں صوبوں میں، ملک میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستانیہ میں سب سے مضبوط جماعت ہے، اس پر پابندی لگائے گی۔ کیا 24 کروڑ عوام پر پابندی لگانا دیوانے کا خواب ہے؟ جبکہ حکومت یہ بھول چکی ہے کہ وہ پابندی نہیں لگا سکتی، وہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجے گی۔ یاد رکھ لیں، ابھی چند روز قبل ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کا کیس سنا اور متفقہ فیصلہ آیا 8-5 سے کہ تمام ہاری ہوئی سیٹیں جو مسلم لیگ نون کو ہاری ہوئی کے بعد ملی تھیں، پیپلز پارٹی کو ملی تھی، واپس تحریک انصاف کو دی جائے۔ حکومت نے اس دوران منتخب نمائندوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا، ان کے بچوں کو اغوا کرنا شروع کیا اور ان کے بچوں سے گھر والوں کو چیخوں بھری آواز سنائی کہ اپنے باپ کو تحریک انصاف میں نہ جائے۔ لیکن اس میں مکمل ناکامی کے بعد آج وزیر اطلاعات عطا تاڑڑ، جن کے دادا بریف کیس لے کے گئے تھے، انہوں نے ٹی وی پر اعلان کیا کہ وہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے لگے ہیں۔ یاد رکھ لے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانا ملک میں لگی ہوئی آگ جس سے انسان جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے، اس آگ کو پیٹرول سے بجھانے کی ناکام کوشش ہے۔ دوسری طرف عمران خان نے جیل اڈیالہ جیل سے بڑا بیان دے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی مسلم لیگ نون نہیں، کوئی پیپلز پارٹی نہیں جو ان دھمکیوں اور خوفزدہ ہو کے پابندی لگائے گی۔ تحریک انصاف پر پابندی لگانا 24 کروڑ کی زبان کاٹنے کے مترادف ہے۔ دوسری طرف صحافی جو ارشد شریف شہید نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، ان ججوں، ان صحافیوں کی جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں، زندگی کو خطرہ ہے، انہیں بھی مار کر اس کو غلط رنگ دیا جا سکتا ہے، جس پر صحافیوں نے سخت احتجاج کیا کہ جسٹس فائد عیسیٰ ہمارا کیس سنیں۔ صحافیوں کو کون دھمکا رہا ہے؟ سیٹھوں کو کون فون کرتا ہے؟ پابندی کون لگاتا ہے؟ یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ آج گیسٹ کون آئے گا؟ کیا یہ پروفیشنل جرنلسٹوں سے فیصلہ لے کر، مالکان سے لے کر بھی کوئی اور طاقتیں کر رہی ہیں؟ اب حقائق سامنے لانے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، حکومتی دباؤ کے باوجود، ہر قسم کے ہوچیت کنڈوں کے باوجود 41 میں سے 35 سے زائد پر تحریک انصاف کو ایفیڈیوٹ موصول ہو چکے ہیں، جبکہ لگتا ہے اس سے کہ پاکستان بدل چکا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنے عہدیداروں کو، ممبران کے اغوا کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، وفاقی وزیر نشر و اشاعت، جنہوں نے وفاقی وزیر خوف بنا ہوا ہے، پابندی بنا ہوا ہے، کا پی ٹی آئی کیس سپریم کورٹ نے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف پر پابندی لگائے گی۔ اس سلسلے میں نواز شریف جو خود مجرم رہے، اب ان کے کیس ختم ہو گئے، موجودہ وزیر اعظم فارم 47 والے شہباز شریف اور مریم نواز جو سیاسی نابالغ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی جسے میڈیا سے خفیہ رکھا گیا۔ اس میں کہا کہ عمران خان کو شکست دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے۔ عوام اس کے ساتھ ہے، 80% عوام اس کے ساتھ آ چکی ہے۔ تمام مبینہ جھوٹے مقدمات کو عدالتیں ختم کرتی جا رہی ہیں، جج سمان کی اکثریت ڈٹ گئی ہے اور اس کو باہر آنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اب فیصلہ کیا گیا
کہ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے تحت وفاقی کابینہ سے پی ٹی آئی کے خلاف کیس دائر کرنے کی منظوری دی جائے گی اور معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، یعنی کہ معاملہ خوب کھاتے گیا۔ قانونی طریقہ کار کے مطابق حکومت از خود کسی بھی سیاسی جماعت پر، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی، پی ٹی آئی تو پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، پر پابندی لگا ہی نہیں سکتی، صرف ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیج سکتی ہے۔ حکومت صرف ریفرنس دائر کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور اس ریفرنس پر حتمی فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات کچھ جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں، یہ ان کا نام وزیر پابندی ہونا چاہیے صحافیوں پر، اور کچھ جو حکومت کے منظور نظر ہیں ان کے لیے وزیر اطلاعات کیا نام رکھا آج کل ان کا تاڑر صاحب، معافی چاہتا ہوں، نے نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے۔ آگے ہی ملک سے 80% لوگ، امیر اشرافیہ تاڑر ٹائپ لوگ جو جن کی تنخواہ 4 لاکھ ہے اور ان کے بچے 10 لاکھ پڑھتے ہیں، وہ بیرون ملک پیسے بھیج چکے ہیں۔ خیر، ہم پھر اصل ایشو پہ آ جاتے ہیں۔ اب اتنی بڑی گیدڑ دھمکی دے رہے ہیں کہ عمران خان سمیت دیگر کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے، پارلیمنٹ سے پی ٹی آئی کے خلاف قرارداد منظور کرائی جائے گی۔ جو 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا 24 کروڑ نے، اس کی حقیقت نہیں مان رہے، اور کابینہ فارم 47 والے جعلی طریقے سے جیتنے والوں سے قرارداد منظور کرانے کی کیا حیثیت ہوگی۔ عطا تاڑر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عدم اعتماد کی کارروائی مسترد کرنے پر عمران خان، سابق صدر عارف علوی اور قاسم سوری اس وقت ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات 9 اپریل 2022 کی ہے، 2.5 سال بعد ان کو یاد آیا۔ ہر کام انہیں بہت دیر بعد یاد آتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ آیا تھا تو اس سے پہلے پی ڈی ایم کے اجلاس میں نواز شریف فوج کا نام لے کے، اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کے 2018 کا دھاندلی کا ان پر الزام لگاتے تھے، کہتے تھے خلائی مخلوق نے الیکشن کروائے ہیں، اور تو اور یہ کہتے تھے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف اور فیض حمید کے خلاف کارروائی کریں گے، جبکہ خواجہ آصف وزیر دفاع نے خود کہا کہ نواز شریف کو حکومت اس وقت کی عمران خان کی حکومت اور عدالتوں نے نہیں بلکہ قمر جاوید باجوہ نے بھیجا ہے۔ ان کے قول و فعل کا تضاد اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، منافق جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت دو تو خیانت دے گا۔ یہ ان کا ماضی ہے۔ اتفاق سے میں نے حدیث مبارکہ سنائی ہے، یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ عطا تاڑر کی پریس کانفرنس پہ آ جاتے ہیں، جو عوامی حمایت سے محروم ہے مسلم لیگ نون، بلکہ عوامی حمایت نہیں، اب عوامی نفرت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق کہ موجودہ حکمران بجلی، پٹرول اور گیس کی قیمت میں بڑھا اور روزمرہ کی اشیاء میں کی بجائے غریب آدمی کی ناراضگی نہیں نفرت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کے حمایت یافتہ بھی اپنی کریڈیبلٹی کھوتے جا رہے ہیں۔ عطا تاڑر نے اپنی کانفرنس میں جن دیگر وجوہات کا ذکر کیا ہے، ان میں 9 مئی کے مقدمات اور سائفر کیس کا تذکرہ کیا ہے۔ سائفر کیس وہ مقدمہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کی سطح پر خارج ہو چکا ہے۔ ضمانت نہیں، میں عرض کر رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج ہو چکا، تو ایک جھوٹے کیس کو بیس بنا کر پارٹی پر پابندی لگانا احمقوں کی جنت میں رہنے والے ہی کر سکتے ہیں۔ اس کیس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے عمران خان کی ضمانت منظور کی تھی، اور سائفر لہرانے کے الزام کو مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ اب سپریم حکومت کے ریفرنس کتنا بے جان ہے، اس میں کتنا بغض ہے، کتنا انتقام ہے، کتنا بدلہ ہے، یہ عمران خان کے خلاف نہیں پاکستانی عوام کے خلاف لگتا ہے بادی النظر میں۔ 9 مئی کے مقدمات میں بھی
متحد عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ سے بہت سے سوال اٹھا چکی ہے۔ 9 مئی کے مقدمات کے ملزموں کی ضمانت کے کیس میں سپریم کورٹ نے پراسیکیوشن پر سوالات اٹھائے تھے۔ ملٹری کورٹس میں زیر سماعت مقدمات کا کیس ابھی تک زیر التوا ہے اور سپریم کورٹ اس کو سن نہیں رہی۔ لگتا ہے کہ محفوظ نشستوں کے کیس اور نکاح کیس میں عمران خان کی جیت حکومت بکھلا گئی ہے اور انہیں عمران خان کی رہائی اپنے لیے جیل جانے کے آثار نظر آتے ہیں، اس لیے وہ کام کر رہے ہیں پابندی لگانے کا، جس کو عدالتیں پہلے ہی ریجیکٹ کر چکی ہیں۔ لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف حکومت کا آخری وار ہے جو اب یہ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کے قدم ٹھہرنے والے نہیں، جبکہ ان کے حمایت یافتہ لوگ بھی اب آہستہ آہستہ ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی پارلیمنٹ پارٹی کا اجلاس مری میں ملتوی کر دیا ہے۔ 72 گھنٹوں میں نواز شریف کی کس سے ملاقات ہوئی، جہاں موجودہ حکومت کی ناقص کارکردگی پر سخت تنقید کی گئی، عوامی حمایت کھو جانے کا شکوہ کیا گیا اور کہا گیا آپ سے حکومت نہیں چلتی تو بہتر ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرا کے عوام کے نمائندوں کو دی جائے، جس پر کہا جاتا ہے مبینہ طور پر نواز شریف نے واسطے ترلے منتیں کر کے لندن پلان جہاد کرایا اور اب آخری ترک ایک پتہ جو رہ گیا، باقی مقدر شکست ان پہ ماتھے پر لکھی ہے، اب پابندی کا کہہ رہے ہیں، جبکہ انہیں یہ نہیں پتا چند روز قبل سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو واپس کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس شکست فاش کے بعد ان کے پاس اب فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ یہ عمران خان کو کیا رہا کریں گے؟ ایک صنم جاوید کل کی بچی جو نہ ایم پی ہے، نہ ایم این اے ہے، نہ قومی لیڈر ہے، اس کو کم از کم بیشتر 8 دفعہ سے زیادہ گرفتار کیا۔ گزشتہ روز ایف آئی اے کے جھوٹے کیس کو جب خارج کر دیا گیا، اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے بڑے بڑے فیصلوں کے ساتھ ساتھ نیچے عدلیہ سے بھی اہم فیصلے آنے لگے تو اسے بلوچستان بھیجا جا رہا ہے۔ ناظرین، حیرت ہے کہ حکومت حقائق ماننے کی بجائے چند پولیس اور بیوروکریسی لوگ ان کے ذاتی غلام ہیں۔ عمران خان نے ان غلاموں کے نام جنہوں بار بار جھوٹے مقدمہ درج کر رہے ہیں فہرست بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان نے کہا نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کیا کوئی بھی تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن تحریک انصاف جیتی، امریکن کانگریس کی قرارداد ہو، یو این او کی قرارداد ہو، بین الاقوامی مبصرین پاکستان آ رہے ہیں، حکومت اب ہفتی ملا کے پاکستان کو جنگ ہسائی کر رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ریفرنس بھیجنا سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی چیلنج کرنے کے مترادف ہے، جو چند دن پہلے تو تحریک انصاف کو ان کی کھوئی ہوئی سیٹیں دے رہے ہیں۔ ان کو دباؤ ڈالنا، شاید عمران خان جتنا دباؤ ڈالے جا رہے ہیں اتنا مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، جتنا انہیں سزائیں دے رہے ہیں اتنے ان کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تحریک انصاف نے کہا کہ حکومت ہم پر پابندی لگانے کی بجائے نون لیگ اپنا وجود ختم کر چکی ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ تک پہنچانا آنے والی آثار بتا رہے ہیں کہ حکومت عمران خان کی ہوگی اور موجودہ حکومت اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے اور اعتماد۔ پاکستان زندہ باد۔